السلام علیکم جناب چشتی صاحب، مجھے آپ سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ آج کل کے جو یہ ہمارے جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آتا ہے، ہم اس کو بڑے شوق سے اس کو مناتے ہیں، اچھے طریقے سے مناتے ہیں، اور ہمارے بچے بھی آج کل بڑے شوق سے اس چیز کو مناتے ہیں، یعنی کہ پہاڑیاں بناتے ہیں بڑے شوق سے کہ ہمارے پیارے نبی کا یہ ولادت کا دن ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہمارے ساتھ ہی سمجھ لو کہ وہ رہتے ہیں، وہ ان کی ذہنیت کو کیا کہ ان کی ذہنیت میں اس طرح کے کوشچن آتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ کے کفرانہ کوشچن ہے۔ وہ یہ کوشچن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خود سے پروپیگنڈے ہیں، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، یہ خود سے یعنی کہ مسلمانوں نے اپنا تہوار بنایا۔ تو آیا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے ہماری نوجوان نسل پہ بڑا افیکٹ پڑتا ہے، تو آپ کے اس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ آرگومنٹس آپ اپنے کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیر مسلم بھی رحمت مانتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلمان بھی رحمت مانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کر دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب کوئی کافر، غیر مسلم یا کوئی بھی آپ سے یہ سوال کرے کہ یہ کہاں پہ ہے جی یہ حضور علیہ السلام کا جشن منانا، تو آپ اسے پہلے اس بات کی گرفت لے لیں، اس بات کو پکا کروا لیں کہ آپ حضور علیہ السلام کو کیا مانتے ہو کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ ایسے ہی ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ اے یا رسول اللہ آپ انہیں کہہ دیجئے، کنہیں کہہ دیجئے؟ مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کو کہہ دیجئے کہ جب تم پہ خدا کا فضل ہو اور تم خدا کی رحمت کو پاؤ، تم پر خدا کی رحمت ہو، فبذلک فلیفرحوا، تو کیا کرو؟ جشن مناؤ۔ قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک میں سورۃ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم پہ اللہ کا فضل ہو، یا اصل نے کہہ دیا جب تم پہ خدا کا فضل ہو اور خدا کی رحمت ہو تو تم کیا کرو؟ جشن مناؤ حضور علیہ السلام کا۔ یہ حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کا حوالہ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کیا ہے؟ رحمت ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم پہ میرا فضل ہو، میری رحمت ہو تو کیا کرو؟ جشن مناؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے میری رحمت پہ جشن مناؤ، اللہ کہہ رہا ہے میری رحمت پہ جشن مناؤ۔ اور یہ جو غیر مسلم ہے بھائی، ان کو کس نے اس چیز کا حق دیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس چیز کے حضور علیہ السلام کے جشن منانے سے ہمیں روکے؟ تو جشن جو ہے نا حضور علیہ السلام کا منانا، وہ ہم سال بعد مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، تو غیر مسلم کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کا جو ہے نا ذکر خیر نہیں کرنا چاہیے جی، یہ بدعت ہے۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں بدعت کے معنی بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ بدعت کے 2 معنی ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیاہ۔ اگر بدعت حسنہ کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے تو سب سے پہلے تم پہ کتنے ہی قانون لاگو ہوتے ہیں۔ یہ تو مسلم ہے، تو میں تو نہیں غیر مسلم کہتا، لیکن ان کے جو باتیں ہیں وہ غیر مسلموں والی ہیں کہ جی وہ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر نہیں منانا چاہیے، یہ بدعت ہے۔ حضور علیہ السلام کا تو ذکر خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے پیارے بھی کا جشن مناؤ، یعنی تم پہ میری رحمت ہوئی ہے، جشن مناؤ۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، کیا کہ ان میں اپنے رسول کی بات فرما دی ہے، ان میں اپنا رسول دے دیا۔ اب کسی کو ملی ہے یہ دنیا کی دولت، کسی کو ملی ہے جہاں کی حکومت، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یہ حرکات ستانا ملا ہے۔ اب کسی کو ملی دولت مل گئی، کسی کو شہرت مل گئی، کسی کو کیا مل گیا، میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محمد دے دیا۔ تو جب محمد دے دیا تو رحمت للعالمین بنا کر دے دیا، جب رحمت للعالمین بنا کے دے دیا تو قرآن اس بات کا خود فیصلہ اٹھا رہا ہے۔ قرآن بات اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جب میں تمہیں رحمت دوں تو تم میری رحمت پہ جشن مناؤ۔ تو جب ہم تب بھی جشن منائیں قرآن کی روشنی میں تو ہمیں آپ بدعت ہی کہتے ہیں
تو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو ہمیں بدعتی کہنے کا یہ حق دیا گیا تمہیں. اگر بدعت حسنہ کہ اسلام میں گنجائش نہیں ہے تو یہ کل سے ایک اذان دینی چاہیے، کیونکہ 2 اذانوں کا جو ہے نا یہ رواج حضرت عثمان غنی کے دور سے ہوا. تراویح کو جو مقررہ کر دینا ہے یہ نفلی عبادت، مستحب عبادت، تو پڑھ لیا ثواب ہے، نہ پڑھا تو گناہ نہیں ہے. تو سارے پڑھتے ہیں، 8 کی 8، 20 کی 20 تراویح پڑھتے ہیں. تو یہ 20 کرانے والے حضرت عمر فاروق حضور پاک کے دور میں پکی نہیں ہوئی نا. حضور پاک نے خود فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا کہ میری عمر میں بوجھ نہ بن جائے، میری عمر میں بوجھ نہ بن جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ بدعت حسنہ کی اسلام میں گنجائش ہے. وہ کیوں ہے؟ بدلتے حالاتوں کے تقاضوں کے پیش نظر. قرآن نہیں بدل سکتا، حدیث نہیں بدل سکتی، وقت بدل جاتا ہے. اب یہ وقت 1400 سال بعد، تقریباً یہ 15واں سال جا رہا ہے، 1500 سال کا یہ وقت گزر ہے. 1450 سال بعد آ کے اب ان کو یہ خیال آیا ہے کہ جی یہ جشن جو ہے حضور علیہ السلام کا منانا بدعت ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو حضور علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے. حضور پاک نے خود فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اس کو مجھ سے اتنی محبت نہ ہو، گھر بار ماں باپ بیوی بچوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے، وہ اتنی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا. صدقے جاؤں حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق علیہ السلام کی شان پہ کہ حضرت عمر فاروق علیہ السلام تشریف فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو عمر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ان کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، جو حضور علیہ السلام کے جواب میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جان سے علاوہ آپ کو ہر چیز سے محبوب سمجھا. تو حضور علیہ السلام فرمایا تیرا ایمان نامکمل ہے. 1400 سال 1450 سال بعد پیدا ہونے والے اور حضور علیہ السلام پر تنقیدوں کا پچھاڑ کرنے والے، حضور پاک کے ذکر خیر سے حسد رکھنے والے، حضور علیہ السلام کے جشن کو برا بلا کہنے والے، اور تیرا مقام افضل ہے کہ عمر فاروق کا مقام افضل ہے کہ جو اتنے مراتب لو کان بعد نبی لکان عمر، میرے پاس اگر امکان نبوت کی گنجائش ہوتی تو وہ عمر ہوتا. اور صدقے جاؤں حضرت عمر فاروق کی شان پہ الحق یدی علی لسان عمر کہ اللہ تعالیٰ عمر کی زبان پہ بولتا ہے شیطان من ذل عمر، اے عمر شیطان تیرے سائے سے بھی بھاگتا ہے. یعنی اتنے مقام اور اتنی فضیلت حاصل ہے، یہ میں کم بیان کر رہا ہوں، اتنی فضیلت حاصل ہے. تو کیا ہے؟ ایمان نامکمل ہے. اور تیرا ایمان مکمل ہے جو حضور علیہ السلام پہ تنقیدیں کرے گا. اور جنہوں نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کو زیادہ ترین دیکھا، حضور کی صحبت میں کیا رہے، ہر چیز سارا کچھ کیا سارا، تو کیا ایمان مکمل نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب حضور علیہ السلام کے عشق میں غرق ہو جائے. حضور علیہ السلام کے